الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 196 پہ بات چل رہی تھی۔ تقریباً یہ آیت ہماری آدھی مکمل ہو چکی تھی۔ ترجمہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں اور باقی بات آگے سے شروع کر لیتے ہیں۔ اور اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو، ہاں اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو جو قربانی میسر ہو اسے ذبح کر دو اور اپنے سر اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو روزے یا صدقہ یا قربانی میں سے کوئی ایک بطور فدیہ دے دے اور سر منڈوا لے۔ پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ تو جو شخص عمرے سے لے کر حج تک فائدہ اٹھائے یعنی حج و تمتع کرے تو اسے جو قربانی میسر ہو اسے ذبح کر ڈالے۔ یعنی کیا مطلب؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی۔ یہاں سے ہماری اب بات شروع ہو رہی ہے۔ ہم نے یہاں تک تقریباً بات مکمل کی تھی کہ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ حج حقیقت میں دیکھا جائے تو محبتوں سے بھرا ہوا ایک سفر ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دیکھا جائے تو ساری چیزیں وہ ہیں جو عشق و محبت سے بھری ہوئی ہیں۔ حج کی 3 قسمیں کیا ہیں؟ پہلی حج کی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں حج افراد، یعنی کہ صرف حج کا احرام باندھا جائے اور اس سے حج ہی کر لیا جائے۔ دوسری حج کی قسم ہے قران، حج قران، یعنی کہ ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کیا جائے اور اسی احرام کے ساتھ حج بھی کیا جائے۔ یہ دیکھا جائے حج کی 3 قسموں میں سب سے زیادہ مشکل عمل ہے، کیونکہ اس میں ممنوعات احرام کی جو اوقات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں کہ آپ نے پہلے ایک احرام باندھا، عمرہ کیا اور اب آپ عمرے سے فارغ نہیں ہوں گے، یعنی کہ احرام کھولیں گے نہیں، پھر حج کا زمانہ شروع ہو جائے پھر آپ حج ادا کریں گے اسی احرام کی حالت میں۔ تو ممنوعات احرام وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، خصوصاً وہ عمل کہ جس میں چہرے کو ڈھکنا۔ سوتے میں ہم خود دیکھتے تھے لوگ سوتے میں، اب وہ عام طور پہ عادت ہوتی ہے کہ چادر منہ پہ کر لی، اوپر کر لی،
اب سوتے میں بھی کر لیا دم واجب ہو جائے گا، غلطی سے بھی کرا تو بس اس وجہ سے یہ بڑا مشکل عمل ہوتا ہے۔ پھر اور بھی جو ممنوعات احرام ہے کہ اندر کچھ پہن نہیں سکتا، اب وہ حالت سمجھتے ہیں میں نے شاید شلوار پہنی ہوئی ہے تو ہر طریقے سے اٹھ بیٹھ جاتا ہے، حالانکہ وہ تو اندر باہر خالی ہے، وہ ایک تکلیف الگ ہے۔ تو ہر وقت چوکنا رہنا ہے، جتنا زیادہ چوکنا فوجی نہیں رہتا اتنا زیادہ یہ احرام والے کو اس سے زیادہ چوکنا رہنا پڑتا ہے ہر لمحہ، ورنہ غلطی کرے گا تو اپنی بےزتی بھی کرائے گا، نقصان بھی الگ کرے گا، دم الگ واجب کرے گا۔ پھر تیسری قسم حج تمتع ہے، یعنی کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا، عمرہ کیا، پھر حج کے ایام میں حج کے لیے الگ احرام باندھا اور حج کر لیا، اور فرمائے کہ پھر وہ قربانی کر لیتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ احرام سے عمرہ الگ کیا، فارغ ہو گیا، پھر حج کے لیے احرام الگ باندھا اس نے، اور پھر حج کر کے مکمل اس سے فارغ ہو گیا۔ عام طور پہ حج و تمتع جو ہوتا ہے یہی ہم لوگ کرتے ہیں، دنیا بھر سے آنے والے حاجی حضرات حج تمتع ادا کرتے ہیں عام طور پہ، یہی سلسلہ ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی تم میں سے جانور نہ پائے، قربانی کا مطلب وہاں کیا ہے؟ جانور ہی نہ ملا، ایک تو یہ مطلب ہے، جانور نہ ملے نہ پائے، مقصد وہاں جانور ہی ختم ہو گئے، یا اب جانور ہے ہی نہیں، کوئی وبا آ گئی، مر گئے سارے بیماری سے، یا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ اب حاجی پہنچا تھا، اس کی کمانی ہی کاٹ لی کسی بیچارے نے، چوری ہو گئی اس کے ساتھ، وہ تو سارا خرچہ ہر چیز لے کے پہنچا تھا، لیکن اب کیا ہو گیا، اس کے پاس قربانی کے پیسے نہیں ہیں، اس کے کوئی بھی حالات ایسے بدل گئے، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 روزے رکھے حج میں اور 7 روزے رکھے حج سے واپسی پر، گویا کہ تل کا عشرۃ کاملہ، جس کو قرآن نے کہا کہ 10 روزے وہ پورے کر لے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے درست ہے جس کے اہل والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں۔ تو حج قران اور حج تمتع صرف ان لوگوں کے لیے جائز ہوتا ہے کہ جو مکہ میں اور جوار مکہ میں رہنے والے نہ ہوں، یعنی کہ حدود حرم کے اندر یا مکہ کی حدود میں بھی یہ رہنے والے نہ ہوں، کیونکہ وہ لوگ حرمی کہلاتے ہیں، یعنی کہ حرم کے رہنے والے، مکئی کہلاتے ہیں کہ مکہ کے رہنے والے، ان کے لیے حج تمتع نہیں ہے، اور جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا میقات میں اندر ہی رہتے ہیں ان کے لیے حج قران اور اسی طرح حج تمتع یہ جائز نہیں ہے، وہ حج افراد ہی کریں گے، یعنی کہ عمرہ کریں یا حج کریں ایک کام کریں، یہ مکہ کے اندر رہنے والوں کے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک اللہ سخت پکڑنے والے ہیں۔ چونکہ آپ دیکھیں نا، جہاں اس راستے کے اندر خوب نوازے جانے کے راستے بہت زیادہ ہیں، ایسی ایسی انسان نیکیاں یہاں سے اکٹھی کر کے اور کما کے حاصل کر کے آ سکتا ہے کہ جو اور جگہوں سے حاصل کرنا اتنا آسان کام نہیں، ادھر سے بڑی آسانی سے وہ نیکیاں یہ اپنے اکاؤنٹ میں جمع کر کے بڑی آسانی سے آ سکتا ہے، یہ نیکیوں کا سفر ہے۔ تو جہاں کہتے ہیں کہ نیکیاں کمانا آسان ہوتا ہے، وہاں پر پھر پھونک پھونک کر قدم بھی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ گناہ کا بھی پھر وہاں پر زیادہ احتمال ہو جاتا ہے، کھلے گناہ انسان کو پھر بچ کے دکھانا پڑتا ہے، گناہ کے مواقع بھی وہاں پر پھر بڑھ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، حالانکہ اللہ ذکر کیا کر رہے ہیں؟ عمرے اور حج کی بات کر رہے ہیں۔ کون انسان سوچ سکتا ہے کہ عمرے اور حج کے درمیان وہ گناہ کا عمل کرے؟ لیکن یہ بات ہماری سوچ کے مطابق غلط ہے، اللہ بالکل صحیح جانتے ہیں، تبھی اللہ نے فرمایا کہ ڈرتے بھی رہو اللہ سے، پھونک پھونک کے قدم رکھنا، کیونکہ جتنی آسان ہے نا وہاں پر نیکیاں کمانا، اس سے کئی گنا زیادہ وہاں پر بھی گناہ میں پڑ جانے کا خدشہ بہت زیادہ امکان ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کو بچنا پڑے گا، ڈر ڈر کے رہنا پڑے گا، ایک ایک قدم جو ہے نا سوچ سوچ کے رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا نیکیوں والا سفر آپ کا بیکار ضائع ہو جائے، آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے اور نیکیاں کمانے کے بجائے گنوا کر ہی الٹا نہ آ جانا۔
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بدنظری کرتے رہ جاؤ، کیونکہ نوجوان خوبصورت لڑکیاں بھی ہر ملک کی آئی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سوچ کے ساتھ جاتے ہیں باقاعدہ کہ یہی کام کریں گے، تو یہ تو وبال ہو گیا، پھر خطرناک گناہ ہو گیا۔ تو مسافر مسلمانوں کے مال کو چوری کرنا یہ الگ گناہ ہے، کیونکہ وہاں بڑی بڑی قیمتی چیزیں آپ کو نظر آ جاتی ہیں، اور ایسا ہو بھی جاتا ہے، انسان کی نیت جو ہے وہ خراب ہوتے تو وقت نہیں لگتا۔ ہماری مساجد سے چپلیں چوری ہو جاتی ہیں، تو وہاں سے تو باقاعدہ لوگوں کے پرس چوری ہو جاتے ہیں، اللہ کے گھر کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور پرس مار رہے ہیں، اور ہم نے بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے ان کو پکڑے جاتے ہوئے بھی، اور الحمدللہ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو نئے نئے وہیں پہ چور بنے ہوتے ہیں، ان کو ہدایت وہیں ملتی ہے، ان کو وہیں پکڑ لیا جاتا ہے، چونکہ وہ اناڑی ہوتے ہیں، پھر ان کو تھوڑا سا معافی کرا کے توبہ وبہ کرا کے حتیم میں کراتے ہیں باقاعدہ۔ کئی کیس ہم نے بھی دیکھے۔ بہرحال تو انسان کو غور کرنا چاہیے، عشق و محبت کا سفر ہے۔ جیسے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، مختصراً سنا دوں کہ ایک قافلہ اسی طرح گزر رہا تھا اور کسی گاؤں میں رک گیا، وہاں پر ایک دیوانہ شخص تھا، اس کے والد نے بولا بھائی آپ حاجی حضرات ہیں، بڑا اکرام کیا ان کو کہا آپ ہمارے اس نوجوان بچے کو لے جائیں، واپسی میں چھوڑتے چلے جائیے گا، اس کو روضہ رسول پہ لے جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر اس کے لیے دعا کریں خاص کہ اللہ اس کا ذہن ٹھیک کر دے، کیونکہ اس کا دماغ گڑبڑ ہے۔ ان لوگوں نے پہلے تو بڑا منع کیا، بھائی حج کا سفر ویسے ہی مشکل ہوتا ہے، کئی مہینے ہمیں گزر گئے سفر کرتے ہوئے، یہ ہمارے لیے الٹا وبال بن جائے گا، ہم اس کو جماعت میں نہیں لے کے جا سکتے۔ تو انہوں نے بڑا ریکویسٹ کری، تو آخر یہ مان گئے، لے گئے اس کو۔ جب وہاں روضہ رسول پر، تو اس نے جا کے وہاں چوری کر لی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیاں کاٹ لی، اس نے کینچی لے کر گیا تھا یا کوئی چیز کاٹنے کی، اور اس نے وہاں چوری کر لی۔ جب چوری کر لی، شرطوں نے پکڑ لیا۔ اب اس کے جو یہ قافلے کے لوگ تھے انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے آ کے بتلایا بھائی حضرت شرطے صاحب یہ تو پاگل ہے، مجنون ہے۔ انہوں نے کہا اچھا پاگل ہے، لگ بھی رہا تھا ہمیں، چلو چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ چھوڑنے لگے، اس نے بولا نہیں میں پاگل تھوڑی ہوں، میں تو ٹھیک ہوں۔ انہوں نے پھر پکڑ لیا اس کو، لے جا کے قاضی کے پاس پیش کر دیا۔ اب یہ لوگ بھی چلے گئے، بتا بھی رہے قاضی صاحب کو یہ جو ہے نا اس کو تو ہم لائے اسی لیے تھے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے، یہاں پہ اس نے تو یہ حرکت کر دی، الٹا ہمیں بھی آپ جو ہے نا اس پریشانی میں ڈالا ہے۔ تو قاضی صاحب نے ایسے پوچھا بھائی آپ پاگل ہیں یا صحیح ہیں؟ اس نے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ کہا بھائی پھر آپ بالکل اگر صحیح ہیں تو آپ نے چوری کیوں کری ہے؟ کہا میں نے تو جان بوجھ کے چوری کی ہے۔ کیوں کی ہے بھائی؟ کیونکہ میں نے سنا ہوا ہے علماء اکرام سے کہ جو چور ہوگا اور جس کی اس نے چوری کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز ایسے لا کے آمنے سامنے کھڑا کر دیں۔ تو میں نے ایسے ہی حضور کے سامنے کھڑا ہونا ہے، بس عمل تو میرا کوئی نہیں ہے، اور میں تو حضور کو پکڑ لینا وہیں پر، جیسے ہی ساتھ کھڑا کریں گے نا اللہ لا کے، میں نے پکڑ لینا یا رسول اللہ میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، جنت میں آپ نے مجھے لے کر جانا ہے۔ تو بعض اسی لیے بھی چوری کرتے ہیں، اور بعض دوسرے طریقے چیزوں کے لیے بھی چوری کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 197، اب اللہ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں یہ کیا ہیں؟ معلوم ہیں۔ دیکھیں حج کے جو مہینے ہیں نا وہ حقیقت میں 3 ہیں۔ کون کون سے؟ شوال ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں تو حج کے ایام جو ہیں نا دن، یہ 5 ہیں۔ 8 ذی الحجہ سے مغرب سے حج شروع ہوتا ہے، منی جایا جاتا ہے، پھر 9 کو عرفات جاتے ہیں، پھر اس کے بعد رات میں مزدلفہ چلے جاتے ہیں، پھر مزدلفہ سے منی جاتے ہیں، منی میں 3 دن وہاں پر گزارے جاتے ہیں، 8 9 پھر 10 11 12، بس یہ 5 دن حج کے۔ تو ان مہینوں کو حج کے مہینے کیوں کہا گیا؟ 3 مہینے، یہ تو 90 دن ہو گئے۔ تو فرمائے کہ اگر کوئی چاہے نا، عید الفطر گزری اور اب کل پہلی شوال ہے اور اس نے پہلی شوال کو ہی حج کا احرام پہن لیا، نیت کر لی، تو یہ جائز ہے۔ پہلی شوال کو کسی نے احرام پہن لیا اور نیت کر لی احرام باندھ کر، تو اس کا حج کا نیت ہو گئی، یہیں سے شروع ہو گیا، اس پہ احرام کی ممنوعات بھی لازم آ جائیں گے۔
اگر نیت کر لی، یہ نیت نہیں کری احرام باندھ لیا تو بس یہ احرام کا اس نے جو ہے نا اہتمام کر لیا. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اب اللہ فرماتے ہیں تو جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، فرض کر لیا، کیا مطلب کہ احرام اس نے اپنے جسم پہ پہن لیا، باندھ لیا. تو جب احرام باندھ لیا تو اب اس کو چاہیے کہ خاص طور پر 3 چیزوں سے تو اب اسے بچنا چاہیے. ویسے تو احرام میں ہر برائی سے بچا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کو یہاں پر خاص طور پہ فرمایا. پہلی بات فلا رفث، دوسری بات ولا فسوق، تیسری بات ولا جدال فی الحج. یعنی نہ کوئی فحش کام کرے، نہ کوئی نافرمانی کرے، نہ جھگڑا کرے. یہ 3 کام بڑی خصوصیت سے اللہ نے بیان فرمائے. تو دنیا میں آپ دیکھیں تو دیگر بہت سی قومیں اور مذاہب ایسی ہیں جو تہوار مناتے ہیں اور اس تہواروں کے اندر مختلف کام کرتے ہیں. جیسے آپ کرسچنوں کو دیکھیں تو وہ اپنی کرسمس مناتے ہیں. کس لیے مناتے ہیں جی؟ ولادت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس کی خوشی میں ہم عیسائیت والے جو ہیں وہ اس کی ابتدا میں اس کا کوئی کانسیپٹ ان کے مذہب کے اندر بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ایسا شروع کیا اور پھر اس کے اندر تو ایسی چیزیں خرافات انہوں نے شروع کر دی ہیں کہ پورے سال کے اندر اتنی بدکاریاں اور شرابیں نہیں پی جاتی جس دن یہ کرسمس ڈے پہ کیے جاتی ہیں. اس قدر برائیاں ہوتی ہیں خطرناک قسم کی. ایسے آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، ان کے ابھی جو تہوار ہیں ان میں بھی یہ سارا کچھ ہوتا ہے، خوب دبا کے جو ہے. تو عبادت کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن حج کو اگر آپ دیکھیں الحمدللہ تو ہمارے ہاں یہ تہوار سارے کے سارے عبادات سے بھرپور ہیں، بھرے ہوئے ہیں. اس میں عبادات ہی عبادات ہیں. آپ کو گناہ سے جو ہے نا روکا جاتا ہے. اور کیسے اللہ بچانا چاہتے ہیں اپنے بندے کو کہ حج دیکھو کیسی عبادت ہے کہ اس میں فرمائے اس سفر کو ہر گندگی، شہوت اور جھگڑوں سب سے اے مسلمانوں آپ نے پاک رکھنا ہے، بچ کر چلنا ہے. ہر قسم کی رفث کہتے ہیں، یہ جو 3 بیماریاں بتائی ہیں نا، گناہ، رفث کہا جاتا ہے ہر قسم کی شہوانیت کو، اور اس کا تذکرہ بھی کرنے سے منع کیا. اور فسوق کہا جاتا ہے ہر قسم کا گناہ. اور اسی طرح جدال کہتے ہیں مار پیٹ یا زبانی جھگڑے وغیرہ کو. تو ہوتا کیا ہے کہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے نا تو وہاں پر پوری دنیا سے، ہر ملک سے، ہر باشندہ، ہر نسل کا، ہر رنگ کا، ہر زبان کا، ہر انداز کا، کوئی صبر کرنے والا ہے، کوئی غصہ کا تیز ہے، کوئی کسی مزاج کا ہے، ہر بندہ الگ ہے. تو ایک رش لگ جاتا ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے. اب وضو خانوں پہ بھیڑیں ہیں لگی ہوئی ہیں، رش ہیں، واش روموں میں رش ہیں، ہر جگہ طواف میں، مطاف میں، ہر جگہ آپ کو جو ہے نا آب زمزم پہ لوگوں کی عادتیں، حرکتیں آپ کو بہت تکلیف دیں گی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ جھگڑنا بالکل نہیں ہے، جھگڑے کی بات بھی نہیں کرنی ہے، دور رہنا ہے جھگڑے سے. اسی لیے کہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ہر قسم کا وہاں آئے گا، آپ نے صبر کرنا ہے. تو قیمتی چیزیں بھی سامنے ہوں گی، اس سے بھی آپ نے بچنا ہے. یہ بھی گناہ ہے، کسی کی چیز کو چک لینا یا چوری کر لینا، اس سے بھی منع کیا. کیونکہ بعض دفعہ تو ایسا وہاں دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے امیر زادے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی کمانیاں ہیں، پیٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے اندر سارا کچھ، ان کے کاغذات بھی ہیں، بٹوا بھی رکھا ہوا ہے، پیسے بھی اس میں ریال ہیں سارے. اب وہ کٹ گئے، اب وہ بیچارہ جو ہے نا بیٹھا ہوا ہے، پریشان ہے. کھانے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہزاروں ریال اس کے پاس تھے، اب وہ کنگلا بیٹھا ہوا ہے، بھوک سے پریشان ہو رہا ہے. ایسے بڑے بڑے معزز لوگ بیچارے پریشان دیکھے جاتے، اب کھانے کو بھی محتاج ہو جاتے. بعض نوجوان ہیں، خواتین ہیں، ان کے حسن کے چکر میں بندہ پڑ گیا، کہاں نیکیاں کمانے گیا تھا، الٹا جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ میں وہ گناہ جمع کر کے وہاں سے لوٹ رہے. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ اللہ پہلے ہی سمجھا رہے ہیں کہ یہاں آپ آئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ پاک ہونے کے لیے. ناپاک ہو کر نہ چلے جانا. یہاں آپ آئے ہیں نیکیاں اکٹھی کرنے کے واسطے. تو اپنے لیے گناہ کما کے ہرگز مت چلے جانا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ
اور تم جو بھی نیک کام کرو گے تو اللہ تو جانتا ہے. جتنی نیکیاں آپ کر سکتے ہو گویا اللہ ایک آپ کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی کر لو ساری نیکیاں، سارے ارمان ادھر آ کے پورے کر جاؤ. اپنے بدن کو جتنا تھکا سکتے ہو تھکا دو، اپنے پیروں کو ورم ڈال دو، چل چل کے طواف کے چکر کاٹ کاٹ کے اپنے پیروں میں ورم ڈال دو، اپنی آنکھوں کو سکھا لو، آنسو نکال نکال کے اللہ کے سامنے رو رو کے اپنی آنکھیں خشک کر لو، اور اسی طرح اپنی زبان کو خشک کر لو. اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر، کوئی دعا جو ہے نا نہیں چھوڑو، یاد کرو اور دعائیں مانگتے چلے جاؤ. اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لو کعبۃ اللہ کو دیکھ دیکھ کر، اور اپنی زبانوں کو تر کر لو یہاں پر آب زمزم پی پی کر، خوب دبا کے پیو. تو اللہ کی زیارت کرو، انسانوں کی زیارت کرنے تھوڑی ہیں. یہ انسان تو آپ کو دنیا میں ہر جگہ مل جائیں گے، جہاں سے آپ گئے ادھر بھی انسان ہے، لیکن یہ اللہ رب آپ کو پھر نہیں ملے گا. اس کا جو گھر وہاں پر ہے، جو روحانیت اور برکات ادھر ہے نا، وہ وہیں پہ اکٹھی کر لو. تو گویا جب انسان اللہ کے کعبہ کو دیکھتا ہے، ایسا پرکشش جبکہ بے جان گھر ہے، ایک عمارت ہے چھوٹی سی، لیکن اس قدر اس کے اندر زیادہ کثرت کے ساتھ کشش ہے، کھچاؤ ہے اپنی طرف. دنیا میں کسی دوسری حالانکہ ایسی ایسی عمارتیں لوگوں نے بنائی ہیں، شاہکار ہیں، لیکن اس کی طرف وہ کشش نہیں ہے. ایک دفعہ انسان نے دیکھ لی، بس یہ ہو گیا. مزار قائد دیکھ لیا جی بھائی، دیکھ چکے ہیں بھائی، ختم. شیش محل دیکھ لیا جی، دیکھ چکے ہیں، ختم بھائی. بڑے بڑے محلات ایک دفعہ دیکھ لے بندہ، اگلی دفعہ اس کا کوئی دل نہیں ہوتا. ویسے ہی چلا جائے الگ مسئلہ ہے، لیکن بیت اللہ ہر دفعہ موقع ملے بندہ جاتا ہے کہ بھائی میں نے جانا ہے، میں نے جانا ہے. بس ایسی اللہ نے کشش رکھی ہے. سادہ سا گھر ہے، جبکہ 4 دیواری تو ہے، کوئی خاص اس میں مضبوط ستون بھی نہیں ہے، کوئی گہرائی میں اس میں کھدائیاں بھی نہیں ہوئی، میں کوئی انڈر گراؤنڈ ایسے چیزیں نہیں بنی ہوئی، نہ کوئی اندر سونے چاندی کی کوئی خاص کچھ نہیں، سادہ سا گھر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، روضہ شریف تو نظر بھی نہیں آ رہا، وہ تو اندر ہے، لیکن اس کے باہر ہی ایسے اثرات ہیں کہ مچلتا ہے انسان. جو مومن ہے نا، اصل بندہ جو ہے اندر سے، جیسے مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے نا، تڑپتی ہے، ایسے تڑپ رہا ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے. ایسے اندر سے جو ہے نا نڈھال ہو جاتا ہے اس کی ساری طاقتیں. حضور کے روضے کو انسان دیکھیں، وہاں صحابہ کی قبریں کیا کیا یاد دلاتی ہیں انسان کو. تو اپنے پیسے خرچ کر کے گیا، بچوں کو چھوڑ چھاڑ کے، ملازمت سے چھٹیاں لے لے کے، قیمتی وقت اب لگا رہے وہاں پر. تو اسی لیے فرمایا کہ بھائی اللہ تمہاری نیکیوں کو جانتے ہیں جو تم وہاں کر رہے ہو، چھپے دل سے یا ظاہر دل سے، اس لیے گناہ سے بچو. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کرتے ہو نیک کام اللہ جانتا ہے. وتزودوا، زاد راہ لے لیا کرو. نیک کام کرنے کے لیے سمجھ آیا کہ آپ کے پاس خرچہ ہونا چاہیے. جب گھر سے نکلیں خالی ہاتھ نہ نکلیں. زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، بعض لوگ زاد راہ لیے بغیر حج پر نکل جاتے تھے، اور اس کو بڑا روحانیت کا کمال سمجھتے تھے کہ ہم جی بڑے متوکلین میں سے ہیں، توکل کرنے والے لوگ ہیں. آج بھی آپ دیکھیں نا، ہندوستان میں بھی اور اس کے علاوہ بعض دوسرے ممالک بھی ایسے ہیں کہ بہت سی قومیں بھی ان میں ایسی ہیں جو ایسے تہوار مناتے ہیں کہ نکلتے ہیں تو خالی ہاتھ جو ہے نا نکل جاتے ہیں، اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ کوئی خرچہ نہیں اٹھاتے، اور اس کو روحانیت کا کمال سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری روحانیت کا ایک زبردست کمال ہے کہ دیکھو ہم خالی ہاتھ نکل گئے، بغیر کسی زیادہ راہ کے نکلے. اسلام میں ایسی جھوٹی روحانیت کی قطعاً اجازت نہیں، اور یہ جھوٹی روحانیت ہوتی ہے، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اسی لیے حکم دیا کہ اپنی طاقت کے مطابق زیادہ راہ لے لیا کرو. یہ بہت ضروری ہے تاکہ حالات اگر خدا نخواستہ پیش آ جائیں تو آپ اس سے نمٹ سکیں. پھر اگر حالات پیش آ گئے، جیسے ایک صحابی نے زیادہ راہ لے لیا تھا اس وقت، اس حالت میں جب وہ کفر کے زمانے میں تھے، تو اپنا بت انہوں نے مٹھائی کا بنا کے ساتھ رکھ لیا. کہتے ہیں مجھے بھوک لگ گئی، سفر لمبا ہو گیا، راستہ گم ہو گیا،
میں نے اپنے ہی خدا کا پہلے ہاتھ توڑ کے کھا گیا، پھر اس کی ٹانگیں توڑ کے پورا خدا ہی میں اپنا خود ہی کھا گیا، وہ خدائی کیا خود ہی اس کو کھا گیا وہ سارا دن۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا، مجھے عجیب کیفیت ہو گئی، میں اپنے رب کو خدا کو ہی کھا گیا، یہ کیسا خدا تھا، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکا۔ تو زیادہ راہ انسان کے پاس ہونا چاہیے، تو اسی لیے فرمائے کہ اللہ مدد فرمانے والے ہیں، تو شروع سے انسان کی نیت خراب نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کے بھیک مانگ کے کھا لوں گا، ایسے بھی لوگ نظر آئے۔ حالانکہ حج کے دوران خرید و فروخت کر لینا، اگر آپ کے پاس کوئی پیسے کی کمی آ گئی، آپ نے کوئی چیز خرید کے 2-4 ریال کما کے بیچ بھی دی تو ناجائز حرام نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ کما لینا زیادہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ بھیک مانگی جائے۔ اور ہم نے خود بھی دیکھا اپنے ایک ساتھی کو، وہ وہاں پہ کھڑا ہوا کپڑے بیچ رہا تھا، جبے بیچ رہا تھا حرم کے دروازے پہ، طالب علم تھا، حج پہ گیا تھا ماشاءاللہ، تو اپنا خرچہ نکالنے کے لیے کاروبار کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے بھیک مانگنے سے، یہی نیت کر کے نہ جائے۔ اور اکثر لوگ وہاں دیکھے جاتے ہیں، بڑا افسوس ہوتا ہے، اچھے بھلے ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، ایک دم آگے بیٹھ جاتے ہیں اور سوال کرنے لگ جاتے ہیں، اپنی حاجتیں پیش کرنے لگ جاتے ہیں۔ کس جگہ پہ پیش کر رہے ہیں؟ جو ہیڈ کوارٹر ہے اللہ کا، اللہ کا اصل گھر جو ہے، جدھر ساری دنیا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں اور وہاں سے آگے پوری کائنات میں پھیل رہی ہیں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا میرا ارادہ ہے حج کرنے کا بغیر زاد راہ کے، صرف میں اللہ کے توکل پہ کرنا چاہتا ہوں، جانا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ اکیلے جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، پورا جو ہے نا قافلہ ہے ساتھ۔ کہا تو مطلب کہ یہ پھر اللہ پہ توکل تھوڑی ہوا ہے، تو قافلے پہ توکل ہوا نا۔ جب آپ کے ساتھ پورا قافلہ ہے تو سب لوگ تو انتظام کر کے جا رہے ہوں گے نا، وہ آپ کو کھانے پینے، آپ ان کے توکل، بعض لوگ ہوتے ہیں انسانوں کے توکل، لیکن وہ کیا نام ڈالتے ہیں کہ اللہ کے توکل پہ جا رہے ہیں۔ اگر اکیلے جا رہا ہو تو پھر تو سمجھ آتی ہے اللہ کے توکل پہ جا رہے بھائی، جہاں ضرورت پڑے گی 2 رکعت نفل مصلی بچھا کے تازہ وضو کر کے پڑھوں گا، وہیں سے پانی نکل آئے گا، وہیں سے کوئی پھل میرے لیے آ کر گر جائے گا، تو یہ تو اللہ کا توکل ہے۔ لیکن قافلے سے پھل نکلوا لینا اور پانی حاصل کر لینا، یہ تو اللہ کے توکل نہیں ہوا نا اللہ پہ۔ تو امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ انسانوں کے توکل پہ جا رہے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، زیادہ راہ لے لیا کرو۔ اور وہاں بے شمار لوگ ایسے کہ جو بغیر زیادہ راہ کے، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن بس وہ عادت سے مجبور ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت غلام اللہ خان صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایک دیہاتی کو وہاں دیکھا، وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے ایسے عجیب انداز سے رو رو کے نا اللہ سے کہہ رہا تھا کہ اے اللہ، ہم لوگوں کی عادت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر پر اگر کوئی آ جاتا ہے نا تو ہم اس کو خالی ہاتھ کبھی واپس نہیں جانے دیتے، تو یا اللہ میں آپ کے گھر پر آ گیا ہوں، تو اب آپ ہماری عادت کے مطابق ہمیں بھی یہاں سے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے کہ بھائی اللہ سے اپنی جو ہے نا مغفرت کرا لینا، اپنے گھر والوں کی مغفرت کروا لینا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ تو وہ ہے جو تقوی ہے۔ اور تقوی یہ ہے، انسان کو یہ سکھاتا ہے کہ دست سوال انسانوں سے ہرگز نہ کرے، بلکہ مانگے تو صرف اللہ سے مانگے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اللہ فرماتے ہیں عقل والو مجھ سے ڈرو، انسانوں سے نہیں مانگنا، مجھ سے مانگو۔ انسان کیا ہے، بھوک کے اور مر جانے کے اور جو ہے نا اسی طرح فاقے کے ڈر سے انسانوں سے سوال کرنے لگ جاتا ہے۔ اور دوسری دفعہ یہ تقوی کا حکم ان آیات میں آ گیا ہے، میں نے عرض کیا تھا نا 4 دفعہ آئے گا کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ عمرہ اور حج کے احکامات جہاں سے شروع ہوئے ہیں، یہاں پر اللہ نے 4 دفعہ انسانوں کو ڈرایا۔ بات بات پہ دیکھو، ایک ایک قدم آپ نے پھونک پھونک کر رکھنا ہے۔ ایک دفعہ پہلے گزر گیا، اب یہ دوسری دفعہ آ گیا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اب دوسری دفعہ اللہ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تقوی اختیار کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال ہی انشاءاللہ حج کے لیے جائیں۔ اور یہ بات آخری میں عرض کر رہا ہوں
کہ حج کبھی بھی پیسے سے نہیں ہوتا، نہ عمرہ پیسے سے ہوتا ہے، یہ اللہ کراتے ہیں بغیر پیسے کے۔ اگر آپ کے ذہن میں دل دماغ میں یہ بات ہے نا کہ حج اور عمرہ پیسے سے ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ جو اکثر دیکھا گیا ہے نا کہ انسانوں نے اکثر جب حج کیا ان کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف ایک آپ کو یہ یقین دلانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جب الحمدللہ ہم حج پر گئے تو میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اور میں نے نہ 1 روپیہ دیا۔ اللہ نے پورا حج اتنا زبردست کرایا، اللہ کا شکر۔ فرض حج، پہلا حج تو فرض ہوتا ہے نا، تو فرض حج ہم ماشاءاللہ 2 مہینے میں کر کے آئے، اللہ کا شکر، 2 مہینے وہیں رہے۔ تو یہ کس نے کرایا بھائی؟ ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ یہ کس نے کرایا؟ اللہ نے کرایا۔ تو بندہ صرف کیا ہے؟ اللہ سے مانگتا رہے، پھر دیکھیں اللہ کیسے کراتا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں، خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو خطاؤں، لغزشوں، کوتاہیوں سے محفوظ فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی یا اللہ مظلوم ہیں، ان کو ظلم سے رہائی نصیب فرما دیجیے۔ جتنے بھی مسلمان یا اللہ بیمار حال ہیں، تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دی۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین عزیز و قارب رشتہ دار، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دی۔ یا اللہ جتنے بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں بے نکاحی گھروں میں بیٹھے ہوئے، یا اللہ ان کے اچھے جوڑ کے نصیب کے ان کو رشتے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کے رشتے ہو گئے، یا اللہ ان کی رخصتی کے اندر مسائل ہیں، یا اللہ غیب سے ان مسائل کو حل فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہو گئیں، بے اولاد ہیں، یا اللہ اولادوں کے لیے یا اللہ تڑپتے ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولادیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور صالح بنا دیجیے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دیجیے۔ یا اللہ ہم پوری امت کو یا اللہ متحد بنا دیجیے۔ یا اللہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رشتے قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ پہلے جیسے محبت کے رشتے قائم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنا دیجیے۔ یا اللہ اس قرآن کی برکت سے، رحمت سے یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوب برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں نازل فرما دیجیے۔ یا اللہ پورے اہل محلہ کو قرآن کی محبت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ان سب کے دلوں میں اللہ قرآن کی محبت کو ڈال دیجیے۔ یا اللہ قرآن سے ہی زندگی سنورنے کا یقین دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس قرآن سے ہی کامیابی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیجیے۔ یا اللہ قرآن سے دوری کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ اس کو روزانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما لیجیے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔